अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इलेक्शन अभी जारी है। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अभी होना बाकी है। अब तक जो कुछ हुआ आपके सामने है, फ्यूचर आप इमेजिन कर सकते हैं। जाने क्या गुल खिलाएगी गुलरुत, ज़र्द चेहरा है डर से नरगिस का। अब मैं सिर्फ़ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या बेहतर हो सकता है? किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, किसी ख़ास शख़्स के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। और अब तक जो कमेंट्री आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, जो मुख्तलिफ़ एंकर पर्सन्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, सिर्फ़ वो आपको यही बताते नज़र आएँगे कि ये इसको वोट दे देगा, ये यूँ हो जाएगा, ये इसको पैसे खिला देगा, ये 4 सीटें ये यूँ निकाल लेगा और 4 वोट ये इधर से उधर हो जाएँगे। अनफॉर्च्यूनेटली ये सारा कुछ रनिंग कमेंट्री इस तरीके से हो रही है जिस तरह आप लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का इस सिस्टम में जैसे स्टेक है ही नहीं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, ये पाकिस्तान के मालिक हैं। और ये जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, ये इसलिए बनाया गया है या इसमें ख़ामियाँ बेशक हैं, ताकि ये उन लोगों के लिए डिलीवर कर सके। और हर सिस्टम जो है उसमें खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी होती हैं। चाहे वो सदारती निज़ाम हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, दोनों में से कोई भी ख़ामी से खाली नहीं है। दोनों में अपनी-अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी-अपनी वीकनेसेस हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये इसकी जो पिच है, इसकी जो विकेट है, ये टर्निंग विकेट होती है, स्लो टर्निंग विकेट होती है। बड़ा इसमें डिफ़िकल्ट होता है इसमें सस्टेन करना। और जो अक्सर बनने वाली गवर्नमेंट्स होती हैं, उन्हें क्योंकि क्लियर मैंडेट नहीं होता और नंबर गेम्स होता है, और ये हर मुल्क में जहाँ भी ये सिस्टम है, इसमें जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो वीक होती हैं। और किसी भी गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो रेडिकल चीज़ें कर सके, जब तक कि उनके पास बहुत बड़ी क्लियर मेजॉरिटी ना हो। तो सबसे पहले ये है कि इस विकेट को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है पॉलिटिकल, इसकी जो इंजीनियरिंग है ये गलत हुई हुई है। इसमें बहुत बड़े-बड़े लूप होल्स हैं और इन लूप होल को आइडेंटिफ़ाई करके इनको जल्द अज़ जल्द करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर एक सत्र में कहा जाए तो ये सिस्टम बुनियादी तौर पे गैर जमहूरी है। अगर गैर जमहूरी नहीं है तो कम जमहूरी है। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसे ज़्यादा जमहूरी कर दिया जाए। यानी इसमें जो मैंडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवाम की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए कि अवाम मैंडेट जो है वो अपने लोगों को, इलेक्टेड नुमाइंदों को डायरेक्ट दें। चाहे वो सेनेटर्स हों, चाहे वो मेंबर्स ऑफ़ असेंबलीज़ हों, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स हों। इन तमाम लोगों को डायरेक्ट मैंडेट अवाम का हासिल हो। अब आगे चलते हैं कि इस वक़्त जो सिचुएशन है, इसमें से क्या बेहतर किया जा सकता है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो मुल्क के लिए बेहतर हो। इसलिए कि मैं दोबारा बताऊँगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान 22 करोड़ शहरियों का मुल्क है, ये उसके मालिक हैं। और ये अवाम जो लफ्ज़ है, ये अवाम गलत है लफ्ज़। मेरी इस्तिलाह में ये लफ्ज़ गलत है। इसे जमहूर होना चाहिए। इंग्लिश इसका बनेगा सिटीज़न्स। तो हम सारे सिटीज़न्स हैं, जमहूर हैं, अवाम या रियाया नहीं हैं। ये हमारे हुक्मरानों को और पॉलिटिशियंस को भी समझने की ज़रूरत है कि वो अपना जो कंसेप्ट है ये क्लियर करें कि ये जो लोग हैं ये जमहूर है, ये सिटीज़न्स हैं। ये किसी की रियाया नहीं है, ये किसी बादशाह की ज़र ख़रीद ग़ुलाम नहीं है, ये रियाया नहीं है। इसलिए ये मुल्क के अल्टीमेट जो मालिक हैं, ये 22 करोड़ जमहूर है। अब क्या बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वो जो भी नारा लगाते हैं, एक तो वो रिपीटेडली उसको ना रिपीट करें कि मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा, मैं एनआरओ नहीं दूँगा, मैं किसी को जाने नहीं दूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। उन्हें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनके पास जो दी हुई मेजॉरिटी है, उससे वो एक सादा बिल पास नहीं करवा सकते। तो कुजा इतनी बड़ी रेडिकल जो है एहतसाब, उसका वो नारा लगाते हैं बार-बार। इसकी बजाय उन्हें करना क्या चाहिए? उन्हें करना ये चाहिए कि
ہمارے ہاں درجنوں سینکڑوں ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ریفارمز ہیں جو کرنے والی ہیں، جن میں اپوزیشن بھی متفق ہے، جس میں گورنمنٹ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں جو کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے، کیا تمام ان جمہوری لوگوں نے سوچا ہے کہ اگلے جو الیکشنز ہیں اس کے لیے کیا انہوں نے کوئی لیجسلیشن، کوئی نئی قانون سازی کی ہے کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں کیا وہ وہی چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو اور اس کے بعد یہی جو ہے وہ تماشا ہر چوک سڑک چوراہے کے اوپر لگا ہوا ہو، اسی طرح لانگ مارچ جا رہے ہوں اور اسی طرح جو ہے ریٹ پٹیشنیں ہو رہی ہوں کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے؟ تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اس وقت کو آپ اویل کریں اور اس میں آپ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جائیں، بائیو میٹرک ووٹنگ کی طرف جائیں، تاکہ ایک شخص جو ہے وہ صرف ایک دفعہ ووٹ کاسٹ کر سکے اور کسی کو اس میں ٹرانسپیرنسی میں کسی کو اعتراض نہ ہو۔ صرف اس ایک عمل سے جو دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، ہمارے ملک کی جو سسٹم ہے جمہوری، یہ 10 قدم آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ جو لوگ آئیں گے ان کے پاس ٹرو مینڈیٹ ہوگا، جو پارٹی الیکٹ ہوگی ان کے پاس ایک واقعی عوام کا الیکٹڈ مینڈیٹ ہوگا اور یہ شور شرابہ ختم ہوگا۔ دوسری بہت سی ایسی سوشل اصلاحات ہیں جو کرنے والی ہیں، مثال کے طور پہ شادیاں ہیں، جہیز ہے، سارا دن پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، فیس بک کے اوپر چل رہا ہے جہیز، آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر قانون سازی کریں، جہیز وغیرہ جو ہے اسے آپ لیگل قرار دیں اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ٹی وی پہ آئے، جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ٹی وی پہ آئے کہ دیکھیں آپ سب لوگ ڈیموکریسی پہ یقین رکھیں، ہم نے یہ پاکستان میں قانون پاس کر دیا ہے کہ آج سے جہیز جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح خواتین کی امپاورمنٹ ہے، ان کو جائیداد میں حصہ دینا ہے۔ کیا ہمارے ملک میں یہ صرف قانون میں تھوڑا سا لکھ دینے سے کیا وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے؟ اس میں مزید بہتر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ کیا اس میں آپ کو اپوزیشن روک رہی ہے؟ اس طرح کے جتنے کام ہیں اور ان میں درجنوں اور سوشل کام ہیں، ایجوکیشن کے اوپر اصلاحات ہیں، پولیس کے اوپر اصلاحات ہیں، اور پاکستان میں 1850 کے ایسے سینکڑوں قوانین موجود ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، جنہیں ریویو کی ضرورت ہے۔ کم از کم آپ انہیں تو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا آپ کام کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح اب الیکشن ہوئے ہیں سینٹ کے، آپ ان سے یہ آخری الیکشن ہوں اس طرح کے، آپ دوبارہ اپوزیشن اور تمام پارٹیز کو لے کے آپ اس کے اوپر ریفارمز کر سکتے ہیں کہ آئندہ اگر کچھ بھی ریفارم نہ ہو تو کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو آپ اختیار دے دیں، امریکہ کی طرح، کہ جہاں ان کی جو ریاست ہے وہ اپنے سینیٹرز کو خود عوام جو ہے جنرل الیکشنز کی طرح الیکٹ کر کے بھیجتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جو ریزرو سیٹیں ہیں، آپ ان کو ختم کر کے جو ریزرو سیٹوں کی جگہ پہ ہے جیسے خواتین کی، آپ ڈائریکٹلی الیکٹڈ نمائندے لے کے آئیں جن کے پاس عوام کا ریئل مینڈیٹ ہو۔ میرا مقصد یہی ہے کہ ایک ہی سطر کے اندر کہ یہ سسٹم کم جمہوری ہے، اس کو زیادہ جمہوری کر دیا جائے، یہ بہتری کی طرف چل پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو اور کرنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب تو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پرنسپل سیکریٹری اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر کے اس سے تو چینج کر سکتے ہیں۔ آپ پولیس کا جو ہیڈ ہے، آئی جی ہے، وہ تو ایک بہتر آدمی لگا سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح سول بیوروکریسی ہے، اس میں دا بیسٹ پرسن فار دا بیسٹ جاب وہ تو کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں؟ اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی میں ایماندار ہوں، میرے اوپر ایلیگیشن نہیں ہے، میں کرپشن نہیں کرتا، اور بس اسی بیس کے اوپر میرے سے کوئی جواب طلبی نہ کرے۔ ہمیں دیکھیں وہ ایسا ایماندار شخص نہیں چاہیے یار جو کہے کہ جی میری جیب کٹ گئی ہے، جو ہر چوتھے دن کہے کہ جی میری بازار میں جیب کٹ گئی ہے، میں کیا کروں یار، لوگ ہی بہت خراب ہیں، میری جیب کاٹ لیتے ہیں۔ آپ کو لیڈر بھی ہونا ہے، اور یہ جو ڈے ٹو ڈے کی جو پالیٹکس ہے، جو پاپولر ووٹ ہے، اس کا بھی نو ہاؤ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ اینالائز کریں، ساؤتھ پنجاب کے لوگوں نے آپ کو اس وعدے کے اوپر ووٹ دیا تھا کہ آپ 90 دن کے اندر
ساؤتھ پنجاب صوبے کے لیے پیش رفت کریں گے۔ اب وہ وعدہ آپ کو بھول گیا ہے، حالانکہ وہ آپ کا پاپولر ووٹ ہے۔ پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کے سادہ غریب لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، کیونکہ انہیں 30 سال سے بلف کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ لالی پاپ انہیں دیا جا رہا تھا کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم بنائیں گے، دوسری کہتی ہے، لیکن انہوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا۔ اب رادر دین کہ وہی چیز آپ کی کمزوری بنے، آپ اسی چیز کو اپنے پاپولر ووٹ کے لیے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں ایکسپلائٹ برا لفظ ہے، لیکن آپ اسے اپنے ووٹ کے لیے، وعدے کی تکمیل کے لیے اچیو کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنا اعتماد کے ووٹ کے لیے، ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے آپ اگلے ہی دن پارلیمنٹ چلے گئے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے آپ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں بل پیش کر سکتے؟ جس طریقے سے اپوزیشن نے اور زرداری نے آپ کو چاروں شانے چت کر دیا ہے، کیا آپ کے پاس اتنی وزڈم نہیں ہے؟ آپ بھی اسی طریقے سے بل لائیں پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں، اور دیکھیں اسی 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 دھوبی پٹے سے آپ ان کو شکست دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں ہم نے ووٹ کر دیا ہے اس کے لیے، لیکن یہ فلاں فلاں پارٹی جو ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ تو آپ بھی اس طرح کی سیاست سیکھیں۔ کیا آپ کے لیے یہ کہہ دینا کہ میں کیونکہ ایماندار ہوں تو بس میری جیب کٹ گئی ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا؟ اس طرح کی جو پاپولر چیزیں ہیں وہ آپ کریں، اور یہ عین ضروری اس لیے بھی ہے کہ اپر پنجاب سے آپ الیکٹ نہیں ہوئے، ساؤتھ پنجاب کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، آپ یہ کریں گے، صرف پارلیمنٹ میں لانا آپ کا کام ہے، آپ کریں گے، یہ لوگ آپ کو زیادہ میجارٹی کے ساتھ دوبارہ الیکٹ کریں گے۔ تھینک یو۔